کہانی مہر اندلیب قسط نمبر 1۔ صالحہ ہما کسی درخشاں ستارے کا دوسرا نام تھا۔ کم از کم ہماری یونیورسٹی کے تمام طلباء کو ایسا ہی لگتا تھا۔ مجھے یونیورسٹی آئے دوسرا ہفتہ تھا اور اب میں اس صالحہ نامہ سے خاصا اکتا بھی چکا تھا۔ ہفتے کی شام ہاسٹل کے کامن روم میں سارے لڑکوں نے محفل لگائی تو اتفاقاً میں بھی اس کا حصہ بن گیا۔ عمار حسن نے حسب معمول اپنا پسندیدہ عنوان چھیڑا، جسے سن کر میں ہر بار کی طرح زیر لب مسکرایا۔ پوری یونی کی سب سے خوبصورت لڑکیاں ہمارے بیچ میں ہیں، اس نے گویا اعلان کیا۔ ایک منچلے نے کسی خوبصورت دوشیزہ کا نام لیا اور پھر یہ بحث چھڑ گئی۔ ہم سب اکنامکس کے سال اول کے طالب علم تھے۔ ہم میں سے زیادہ تر لڑکے ساری زندگی بوائز ہائی اسکول اور کالج کے عادی تھے۔ اب یونیورسٹی کے مخلوط تعلیمی نظام اور آب و ہوا کو ہضم کرنے کے بعد ان کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ میں بذات خود بچپن سے لندن کے نامور اداروں میں پڑھ چکا تھا۔ میرے لیے یہ سب تو محض مضحکہ خیز تھا۔ ایک دم عمار حسن نے بڑی سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، باقی بحث ایک طرف، لیکن ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے زیادہ مشہور کن شخصیت صالحہ ہما کی ہے۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا ہی تو لگا اور اس کا اظہار میرے منہ سے بے ساختہ نکلے واٹ سے ہو گیا۔ سارے لڑکے ایک دم میری طرف متوجہ ہوئے۔ میری اعلیٰ تعلیم اور خود اعتمادی کی وجہ سے اکثر لڑکے، خصوصاً میرے ہم جماعت، میری رائے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ صالحہ ہما کی تعریف پر میری حیرت میرے ان کے اس نظریے پر واضح اختلاف تھا، اس لیے وضاحت لازمی تھی۔ کچھ اتنی بھی خاص نہیں ہے آپ کی صالحہ ہما، جسے دیکھو وہ ذہنی غلام بنا ہوا ہے۔ اب ایسے کون سے ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی۔ کامران ہمدانی نے مجھے یوں دیکھا گویا اسے میری ذہنی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ صرف اتنا بولا، تم نئے ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، اور یہی نیا ہونا مجھے ہمیشہ ناگوار گزرتا تھا۔ میں کسی بھی فیلڈ میں نیا نہیں ہوتا تھا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، کوئی ایسی خوبصورت بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ حسین چہرے موجود ہیں اس دنیا میں۔ اب کی بار واضح خاموشی پھیلی تھی۔ عمار حسن نے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے میرا اختلاف رد کیا اور بولا، وہ ان تمام حسین چہروں سے زیادہ باوقار ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو، بہت جلد جان جاؤ گے۔ میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، کم از کم میری خود ساختہ عزت نفس کسی لڑکی سے شدید متاثر اس کے مداحوں سے بحث کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میری زندگی میں اور بھی بہت سے ضروری کام تھے۔ صالحہ ہما کو میں ایک آدھ دفعہ کلاس میں دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک عام ہی سی تو لڑکی تھی، بھورے رنگ کے سکارف میں لپٹا اس کا صبیح چہرہ کسی حد تک خوبصورت اور پرکشش تو تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ساری یونیورسٹی کے طلباء مجنوں ہی بن جائیں۔ نہایت خاموشی سے وہ کلاس میں داخل ہوتی اور ایک طرف جا بیٹھتی، پھر اسی خاموشی سے کلاس ختم ہوتے ہی نکل جاتی۔ میرے نزدیک صالحہ ہما کم گو، کم اعتماد اور وہ مشرقی لڑکی ہے جس کے نزدیک سب سے بڑا خوف مخلوط تعلیمی نظام ہو، جبکہ میرا خیال تھا کہ ترقی کے اس دور میں ایسی لڑکیوں کی جگہ باورچی خانے کا چولہا سنبھالنا ہوتا ہے، ملکی معاشیات پر تبصرہ کرنا نہیں۔ رائے قائم کرنا اگرچہ کبھی میری عادت نہیں رہی تھی، لیکن صالحہ ہما کی شان میں پڑھے گئے قصیدوں نے مجھے اس کی ذات میں ہزاروں خامیاں ڈھونڈنے پر اکسایا، اور پھر آنکھیں تو وہی دیکھتی ہیں جو دل دیکھنا چاہے۔ اس لیے میرے پاس صالحہ ہما کی خامیوں کی ایک لمبی فہرست تیار ہو چکی تھی۔ میں لاشعوری طور پر صالحہ ہما کو نوٹ کرنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری سماعتیں اس کی طرف لگی رہتی۔ 3-4 ماہ کے عرصے میں میرا مشاہدہ اتنا جان چکا تھا کہ وہ عام لڑکی نہیں ہے۔ جو تمام خامیاں مجھے اس میں نظر آتی ہیں وہ بالکل بھی اس میں موجود نہیں تھیں۔ میں نے اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ وہ خاموش سامع ضرور تھی، لیکن وہ کم اعتماد یا کم گو نہیں تھی۔ کلاس میں اکثر مختلف ابحاث جاری رہتی۔ اکثر رنگ برنگی لڑکیاں ہاتھ ہلا ہلا کر بے بنیاد دلائل سے پروفیسروں کی نظر میں آنے کی کوشش کرتی، اور لڑکے ان لڑکیوں پر دھونس جمانے کے لیے ہر اعتراض کی نفی کرتے۔ جب بحث کسی وسیع اختلاف پر آ کر رک جاتی تو کلاس کے بائیں کونے کی آخر سے ایک آواز ابھرتی، اور نہایت خوش اسلوبی سے جامد دلائل کے ساتھ سب اس آواز سے متفق ہو جاتے۔ وہ نرم مہربان آواز صالحہ ہما کی ہوتی۔ میں گردن موڑے بغیر ہی تسلیم کر لیتا کہ صالحہ ہما کی آواز کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ صالحہ ہما کو شاید مصوری سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ اکثر آرٹس کلب میں کینوس کے سامنے پائی جاتی تھی۔ عمار حسن کہتا تھا، صالحہ ہما مسحور کن شخصیت ہے، لیکن میرا مسئلہ تھا
جب مجھ پر کسی کی شخصیت کا سحر اثر نہیں کرتا تھا۔ صالحہ ہما کی خوبصورتی اور خوبیوں کا میں مداح اور متعارف ضرور تھا، لیکن میں مداح کبھی نہیں رہا۔ دوسروں کی طرح میں نے اس کی عادات و اطوار سے اثر نہیں لیا، لیکن یہ تب صرف میرا ہی خیال تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری صالحہ ہما سے پہلی ملاقات ہوئی۔